بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ والا سر نیوز کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ ماہ مبارک شعبان المعظم کی انفرادیت مسلم ہے۔ اس ماہ مبارک میں جن انوار کا نزول ہوا وہ کربلا کے ہیروز ہیں۔ ماہ شعبان المعظم اپنی عظمت و اہمیت و جلالت و فضیلت میں یکتا اور منفرد ہے۔ ماہ رجب المرجب شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک عبادات الہیہ، تقرب و توسل الی اللہ، دعا و مناجات، عبادات کے لیے معروف ہیں۔ اگرچہ سال کے 12 مہینے بھی زہد و تقوی اور عبادات و معروفات کے لیے پیغام حق سے لبریز ہیں، لیکن ان 3 مہینوں کی شان و افضلیت میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی انفرادیت اس لیے بھی خاص ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ ذوات قدسیہ دنیا میں تشریف لائیں جو کربلا کے ہیروز ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو بانی عزائے شہ کربلا ہیں، 1 شعبان المعظم خانہ نور میں تشریف لائیں۔ 3 شعبان المعظم حضرت امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اور نجات دہندہ بشریت دین و شریعت کی آمد مسعود کا مبارک روز ہے۔ آپ ہی کے علمدار با وفا 4 شعبان المعظم کو اس دنیا میں نور وفا عام کرنے رحل امامت میں تشریف لائے۔ 5 شعبان المعظم وہ تشریف لائے جن کی عبادات و زہد و تقوی کو دیکھ کر ہاتف غیبی کی صدا بلند ہوئی، انت زین العابدین۔ امام سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام جنہوں نے پیغام حسینیت کو 4 دانگ عالم روشناس کرایا، اور 11 شعبان المعظم وہ جن کے بارے میں کہا گیا، گیسو دراز رخ پہ 2 جانب پڑے ہوئے، جیسے در حرم پہ محمد کھڑے ہوئے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی آمد مسعود کا مبارک روز ہے، جو گفتار و کردار، شباہت و صباحت میں عین شبیہ رسول تھے۔ اور 15 شعبان المعظم یوسف الزہرا بقیت اللہ فی الارض قائم آل محمد علیہ السلام کی آمد نورانی کا روز مسعود ہے۔ تحریک انفاذ فقہ جعفریہ نے 1 تا 7 شعبان المعظم ہفتہ ولائے محمد و آل محمد کا اعلان کر دیا۔ 4 صوبوں میں پروگراموں کے انعقاد کے لیے کنوینئرز کا تقرر۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ 1 تا 7 شعبان دنیا بھر کی طرح پورے ملک میں ہفتہ ولائے محمد و آل محمد کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر تقریبات کا آغاز 1 شعبان المعظم سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت پرنور سے ہو رہا ہے۔ مختلف مذہبی تنظیموں، دینی اداروں کے زیر اہتمام محافل میلاد، دینی تقریبات میں وطن عزیز کے استحکام، عالم اسلام کی سربلندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی کمیٹی کے کنوینر شوکت عباس جعفری کی صدارت میں اتوار کو ہونے والے اجلاس میں انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا اور وفاقی دارالحکومت سمیت صوبوں میں کنوینرز کا تقرر کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی کنوینر شوکت عباس جعفری نے کہا کہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے میں مصائب و آلام سے نجات کا راز مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل محمد نے احکام الہی، شریعت محمدی، تعلیمات قرآنی، اخلاقی محاسن پر خود عمل پیرا ہو کر بنی نوع انسان کو دنیاوی اور اخروی نجات کی صراط کی معرفت کرائی۔ ٹی این ایف جے کے کنوینر نے اسلامیان پاکستان سے اپیل کی کہ وہ 1 تا 7 شعبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور عصمت مآب خانوادہ کی عظیم ہستیوں کے ایام ولادت کی مناسبت سے ایک اور نیک ہو کر دین و وطن کی خدمت، ترقی، استحکام، دفاع کے لیے خصوصی دعائیں کریں اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد کریں۔ تفصیلات کے مطابق راجہ ذوالفقار اسلام آباد، علامہ باقر نقوی پنجاب، علامہ محمد علی شاہ آل قاسم سندھ، غلام مصطفیٰ کمال بلوچستان، پروفیسر سمر عباس گلگت بلتستان، ساجد کاظمی آزاد کشمیر، سید غظفر علی شاہ ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا کے لیے ہفتہ ولائے محمد و آل محمد کے کنوینرز مقرر کیے گئے۔ یوم تجدید عہد کی مرکزی تقریب سے سربراہ ٹی این ایف جے علامہ سید آغا حسین مقدسی کا خطاب۔ آقائے موسوی کی بصیرت افروز قیادت کو زبردست خراج عقیدت۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ نظریہ اساسی کی پاسداری وطن عزیز کو فلاحی اسلامی ریاست بنانے اور حقیقی نفاذ شریعت کے لیے 73 کے متفقہ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ تشکیل پاکستان میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سنی شیعہ مسلمہ مکاتب کو عرصہ دراز سے دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور تمام مملکتی اداروں پر مخصوص مسلک کی اجارہ داری ہے، جس کی وجہ سے عوام کے حقوق غصب ہو رہے ہیں اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا تمام مکاتب کی مشترکہ قربانیوں اور متحدہ عملی جدوجہد سے معرض وجود میں آنے والے وطن عزیز پاکستان کے تمام باسیوں کے حقوق برابری کی سطح پر ادا کر کے ان کے احساس محرومی کو دور کیا جائے۔ ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے۔ ولایت علی عزاداری حسین کے تحفظ و فروغ اور مذہبی ملی حقوق کے دفاع اور پاسداری کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ 10 فروری عہد و پیمان کی تجدید اور مرکزیت سے وابستگی کا دن ہے۔ سنی شیعہ اسلام کے 2 مضبوط بازو ہیں جن کے اتحاد و یکجہتی کا عملی مظاہرہ باطل قوتوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ ملک کی بقا اور استحکام کے لیے فیصلے خود کیے جائیں اور تمام رنجشوں کو ختم کر کے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو ہر شے پر ترجیح دی جائے۔ ان خیالات کا اظہار علامہ آغا سید حسین مقدسی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی قیادت کی 40ویں سالگرہ یوم تجدید عہد مرکزیت کے موقع پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ 9-10 فروری سن 1984 کو اسد آباد دینہ میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آل پاکستان شیعہ کنونشن منعقد ہوا اور شیعہ حیدر کرار نے نظریہ پاکستان سے غیر متزلزل وابستگی اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ بعض علماء نے وہی کیا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، یعنی اپنے وعدے اور الفاظ سے پھر گئے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قیام کا مقصد تمام مسالک، مکاتب اور اقلیتوں کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع کے حصول کی جدوجہد تھی، جس کی ضمانت بانیان پاکستان نے ملک کے ہر شہری کو دی تھی۔ تمام مسالک، مکاتب، صوبوں اور قومیتوں کو حقوق دیے جائیں، اپنا عقیدہ دوسرے پر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اس عہد و پیمان کا اظہار کیا کہ ہم نے وطن عزیز کے اتحاد و یکجہتی، اپنے عقائد و حقوق کے بارے میں نہ پہلے سودا بازی کی، نہ آئندہ کسی کو کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومتیں سیاسی مفادات کے لیے انتہا پسند جماعتوں کی جانب سے آنکھیں بند نہ کرتیں تو دہشت گردی کا نام و نشان مٹ جاتا۔ آقا مقدسی نے کہا کہ آج بھی بعض قوتیں نیشنل ایکشن پلان کی راہ میں حائل ہیں جن پر ہاتھ ڈالے بغیر کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے اپنے خطاب میں کہا کہ شیعہ ایجوٹیشن کے نتیجے میں موسوی جنیجو معاہدہ عمل میں آیا، جو آقا موسوی کی بصیرت افروز قیادت کا انمول تحفہ ہے، جو میلاد اور عزاداری کے جلوسوں کے تحفظ کی گارنٹی ہے، جس کے تحت کوئی مائی کا لال ان جلوسوں کو بند یا محدود نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکمران سیاستدان واقعی دہشت گردی کا قلعہ چاہتے ہیں تو افواج پاکستان کو نیک نیتی کے ساتھ سپورٹ کریں، نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ٹی این ایف جے کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علامہ قمر حیدر زیدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو مکتبی اسٹیٹ بنانے کی ضیائی سازش کو ناکام بنانا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا طور امتیاز ہے، جس پر ہم آقا موسوی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آقا موسوی نے تحریک کو ہر قسم کی کثافتوں سے پاک رکھ کر پورے مکتب تشیع پر دہشت گردی کا لیبل لگنے سے قوم کو بچایا، جو ان کا قوم پر احسان عظیم ہے۔ تقریب سے دیگر علماء، ذاکرین، واعظین، تحریک کے عمائدین، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ اختتامی تقریب ملک و قوم کی سلامتی، عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آقا موسوی کی قیادت کی سالگرہ 10 فروری کی مناسبت سے ملتان میں خصوصی تقریب۔ مقررین نے کہا کہ اگر 10 فروری سن 1984 نہ ہوتی تو پاکستان کو لبنان، شام اور لیبیا جیسا بنا دیا جاتا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی 10 فروری یوم تجدید عہد مرکزیت کی مناسبت سے خصوصی تقاریب ہوئی۔ مرکزی تقریب ممتاز آباد ملتان میں منعقد ہوئی۔
جس سے دیگر مقررین کے علاوہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے صدر علامہ اب سید باقر علی نقوی نے بھی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر 10 فروری سن 1984 کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوتا تو وطن عزیز پاکستان کو لبنان، لیبیا اور شام کی طرح تفرقے کی آگ میں جھلسا دیا جاتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ممتاز آباد میں یوم تجدید عہد مرکزیت کے موقع پر عمائدین تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ سید باقر علی نقوی نے کہا کہ آقائے موسوی نے صرف شیعہ حقوق کا تحفظ نہیں کیا بلکہ شیعہ سنی وحدت و اخوت کو بھی بچایا۔ تقریب سے انجینئر قمر حسنین نقوی، سید محتشم نقوی اور دیگر عمائدین نے بھی خطاب کیا۔ اختتام تقریب ملک و قوم کی بہتری، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم تجدید عہد کی مناسبت سے حیدرآباد سندھ میں امام بارگاہ شمائلہ میں خصوصی تقریب کا انعقاد، مرکزیت کے ساتھ تجدید عہد کا اظہار۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ سندھ میں بھی یوم تجدید عہد مرکزیت ملی جذبے اور جوش کے ساتھ منایا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع حیدرآباد کی جانب سے تجدید عہد وفا کے سلسلے میں قصر عباس، مرکزی امام بارگاہ شمائلہ، ممتاز کالونی حیدرآباد میں خصوصی تقریب کی گئی۔ تقریب میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران، اراکین اور عمائدین نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 10 فروری سن 1984 کی یاد میں خصوصی کیک کاٹا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ کے صوبائی نائب صدر زوار سائم جعفری، مختار آرگنائزیشن صوبہ سندھ کے صدر بلال جمالی، ڈویژنل صدر مخدوم قادر کربلائی، ضلع حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری مرزا مہدی کربلائی، ضلعی نائب صدر بابر لاشاری، مختار فورس حیدرآباد کے کمانڈر زبیر سمرو، ڈپٹی کمانڈر بابر کیریو اور دیگر مقررین نے خطاب کیا اور قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے پاکیزہ مشن کے ساتھ تجدید عہد مرکزیت کا وعدہ دہرایا۔ باغ آزاد کشمیر میں یوم تجدید عہد کی خصوصی تقریب کا انعقاد، علامہ سید حسین مقدسی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ یوم تجدید عہد مرکزیت ملک کے دیگر حصوں کی طرح آزاد کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھی ملی جذبے کے تحت منایا گیا۔ باغ میں ضلعی ہیڈ کوارٹر کے مقام پر 10 فروری سن 1984 کی یاد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سے کیے ہوئے عہد سے تجدید کرنے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد مرکزیت کا مرکزی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت کمانڈر مختار فورس آزاد کشمیر غلام حر انصاری، مہمان خصوصی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر سید ساجد حسین کاظمی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض کنوینر اسد علی خان نے سر انجام دیے۔ پروگرام میں اپنے محبوب قائد سے محبت رکھنے والے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ذیلی شعبہ جات مختار فورس، مختار آرگنائزیشن، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ابراہیم اسکاؤٹس کے جوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز سید واجد کاظمی نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور ابتدائی کلمات سے پروگرام کے اغراض و مقاصد پر مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید واجد جعفری نے روشنی ڈالی۔ مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ سید عمران حسین سبزواری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک آج ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوا کہ سن 65 میں جب وطن عزیز پر حملہ ہوا تو اس وقت دفاع کیا گیا۔ اگر حملے کے وقت دفاع نہ کیا جاتا تو آج ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ اسی طرح آج ولایت اور عزاداری کے فروغ کے لیے بہت سے ادارے موجود ہیں، لیکن جب ان نظریات پر حملہ ہوا تو اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے دفاع نہ کیا ہوتا تو آج کوئی بھی ادارہ نہ ہوتا۔ قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی کی 38 سالہ قیادت اور ان کے سانحہ ارتحال کے بعد سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آقا سید حسین مقدسی کی 2 سالہ امانت و دیانت کے ساتھ سربراہی کو سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ صدارتی خطاب کرتے ہوئے غلام حر انصاری نے تنظیم کو مستحکم اور منظم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تجدید عہد سے اختتامی خطاب کرتے ہوئے صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر سید ساجد حسین کاظمی نے کہا کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، کسی غیر ملکی فنڈز پر نظریات کا پرچار نہیں کرتے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی قیادت میں تحریک سے وابستگی اور پاکیزہ مشن کے لیے خدمات جاری رکھنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔
سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ حسین مقدسی کو یقین دلایا گیا کہ ہم پاکیزہ مشن کے لیے اسی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے جس طرح قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے ساتھ رہے۔ تقریب سے سید قمر عباس سبزواری، صدر مختار آرگنائزیشن آزاد کشمیر، ندیم جعفری، اکرام کاظمی، سید زاہد حسین کاظمی، عامر عباس بانگل اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اختتام پر دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ پشاور شہر میں یوم تجدید عہد کی خصوصی تقریب کا انعقاد، ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے وابستگی کے عہد کا اظہار۔ 10 فروری سن 1984 قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی بصیرت افروز قیادت کی سالگرہ کی مناسبت سے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی خصوصی تقریب امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر خان محلہ رسی بٹا پشاور شہر میں منعقد ہوئی، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور ذیلی شعبہ جات کے اراکین عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکائے محفل نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے پاکیزہ مشن کے ساتھ عہد وفا نبھانے کے عہد کا اعادہ کیا۔ محفل کے اختتام پر سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی صحت و سلامتی، کامیابی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور خصوصی کیک کاٹا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب لاہور کے صوبائی دفتر پانڈو اسٹریٹ میں یوم تجدید عہد کی خصوصی تقریب کا انعقاد، سید ذوالفقار علی نقوی کا خطاب۔ 10 فروری سن 1984 قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی بے مثال قیادت کے آغاز کے دن کی مناسبت سے لاہور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی دفتر ازاخانہ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ریجنل صدر سید ذوالفقار حیدر نقوی اور دیگر مقررین، عہدیداران اور اراکین نے خطاب کیا۔ مقررین نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی جرأت مندانہ، حکمت آفریں اور بصیرت افروز قیادت اور پاکیزہ مشن ولا و ازا کے لیے بے لوث مخلصانہ خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر یہ عہد کیا گیا کہ آقائے موسوی کے پاکیزہ مشن کے تسلسل کے لیے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے دست و بازو بن کر پاکیزہ مشن میں اپنی خدمات جاری رکھی جائیں گی۔ اختتام تقریب کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم کے سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ میرپور آزاد کشمیر سنبھال شریف میں یوم تجدید عہد کی تقریب کا انعقاد، حاضرین تقریب نے تجدید عہد کو دہرایا۔ ملک کے دیگر شہروں اور علاقوں کی طرح سنبھال شریف آزاد کشمیر میں بھی یوم تجدید عہد مرکزیت کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ 10 فروری سن 1984 کے عظیم دن کی یاد میں خصوصی پروگرام کا انعقاد وسیم حسین جعفری آف سنبھال شریف کے گھر پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں میرپور ڈویژن کے تمام اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر اس عہد کا اعادہ کیا گیا کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب، عزائے سید الشہداء، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت کے لیے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اور ان کے ہر حکم پر لبیک کہا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر خصوصی دعائیں کی گئیں۔ 10 فروری سن 1984 جس روز رہبر تشیع آقائے موسوی کی قیادت کا اعلان کیا گیا، اس کی یاد میں پورے ملک میں یوم تجدید عہد مرکزیت ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر 10 فروری قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مسند قیادت پر فائز ہونے کے 40 سال مکمل ہونے پر یوم تجدید عہد مرکزیت جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر تمام شہروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں یوم تجدید عہد کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر سید محمد علی شاہ زیدی آل قاسم نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا نقش زندگی قوم کی سرفرازی کا جادہ منزل ہے۔ آقائے موسوی کے درس کا علم ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ تقریب سے سید بدر علی ترمذی، ڈویژنل صدر ثقلین حیدر جمیل اور دیگر مقررین اور رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر خصوصی کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ لاڑکانہ میں یوم تجدید عہد مرکزیت کی تقریب سے پرویز علی سانگی، فہیم احمد شیخ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے عہد کی تجدید کی۔ شکارپور میں یوم تجدید عہد مرکزیت کی تقریب سے سیکرٹری جنرل علی رضا پنوار اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ سجاول، سکھر کوٹ، ڈی جی، خیرپور میرس، میرپور خاص میں بھی یوم تجدید عہد مرکزیت کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 10 فروری کے دن کو ملت جعفریہ کے لیے احسان عظیم قرار دیا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ولاست نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔